اللہ کی بھی ہوتی ہیں. نبی کی سنت ہے. آج نماز پڑھتے ہیں تو کس کی سنت ہے؟ نبی کی. نبی نے بتایا ہے کہ ایسے پڑھنی ہے. عبادت سنت پیغمبر ہے. اہل بیت سے محبت سنت پروردگار ہے. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی. جب وہ ملائکہ سے کہہ رہا ہے ان اللہ، میں بھی درود پڑھتا ہوں، تم بھی درود پڑھو. وہ درود پڑھ کے بتاتا رہا کہ احترام کیا ہے. یہ نماز پڑھ کے سکھاتے رہے کہ عبادت کیا ہے. معبود. اب یہ دونوں زاویے ذہن میں رکھنے، اور میں ایک تصویر میں یہ سارے نقشے اکٹھے کرنے لگا ہوں. معبود، عابد، عبادت، احترام. چلے میں تصویر آپ کے ذہنوں کے آگے رکھوں گا اور آپ کے ذہنوں پہ نقش بن کے تصویر ابھرے گی. مدینے کی مسجد تھی. عابدین عبادت کر رہے تھے. عبد عبادت کروا رہا تھا. یہاں حجرے کا پردہ ہٹا. ایک بچہ عابدین سے گزرتا ہوا عبد کی پشت پہ آگے بیٹھ گیا. اب معبود کی ہو رہی تھی، عبد پڑھا رہا تھا، عابدین پڑھ رہے تھے، اور عبد پشت پہ بیٹھا ہوا تھا. عبد پشت پہ بیٹھا رہا، عابدین سجدے میں رہے، عبد بھی سجدے میں رہا. اب معبود اوپر تھا، عبد نیچے تھا، عابد پیچھے تھے. اس نے کہا مالک تو معبود ہے، یہ عبد ہے، یہ عابد ہے، میں کون ہوں؟ فرمایا ابھی مصلی پشت رسول نہ چھوڑنا، تو ہے ابا عبداللہ، تو ہے ابا عبداللہ. اب عبادت کس کی ہو رہی تھی؟ پروردگار کی. احترام کس کا ہو رہا تھا؟ حسین کا. ایک جگہ پہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی. عبادت بھی آ گئی، تعظیم بھی آ گئی. عبادت جوبن پہ تھی، تعظیم بچپن میں تھی. عبادت کے پاس بزرگی کی ساری چیزیں موجود تھی. عبادت کے پاس سب سے بڑا نبی سجدے میں، سب سے افضل نماز، نماز کا افضل ترین رکن سجدہ، سب سے افضل ترین مسجد، مسجد بھی افضل تھی، پڑھانے والا بھی افضل تھا، رکن بھی افضل تھا. اتنی فضیلتیں. عبادت جوبن میں تھی، تعظیم بچپن میں تھی. لیکن خدا نے نہ تعظیم کی وجہ سے عبادت ٹوٹنے دی، نہ عبادت کی وجہ سے تعظیم چھوٹنے دی. عزاداری تعظیم ہے، مصلی عبادت ہے. سوچ کے دونوں سے نکلنا. تعظیم چھوڑو گے عبادت چلی جائے گی، عبادت چھوڑو گے تعظیم چلی جائے گی. میں کوشش کروں گا، مائک میری حمایت میں نہیں ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ غیر حمایت شدہ طریقے سے بھی آپ سے حمایت کروائی جا سکتی آواز پہنچے. کیونکہ مائک کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی آواز نیچی کروں، لیکن یہ میرا اور اس کا مقابلہ، یہ نیچی نہیں ہو سکتی، اسے پیچھے ہونا پڑے گا. اب مقام ابدیت کیا ہے؟ یہی ہمارا غیر شیعہ کے ساتھ ایک جھگڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ معراج روحانی تھی، ہم کہہ رہے ہیں معراج جسمانی تھی. وہ کہتے ہیں سفر روح کا تھا، سفر جسم کا تھا. کل کی گفتگو ہماری ہو رہی تھی اور میں بار بار اس درس عرفان کو لے کے آ رہا ہوں درمیان میں کہ بدن اور روح کا تعلق کیا ہے. ارسطو یہ کہتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، وہ فلسفی تھا. اس نے کہا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں نظر آتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو فزیکل ورلڈ میں نہیں ہیں لیکن ہیں، میٹا فزیکل ہے، لیکن ان کے ہونے کا یقین اتنا ہی ہے جتنا فزیکل چیزوں کے ہونے کا یقین. اس کو ہم فلسفے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مافوق، کہ جو چیز ایسی ہے جو نظر نہیں آ رہی وہ مافوق ہے، اور جو نظر آ رہی ہے وہ محکوم ہے. اور یہ فلسفہ کا قانون ہے کہ مافوق ہمیشہ نظر آنے والی چیز پر، موجود پر حاکم ہوتا ہے. نظر آنے والی چیزیں محکوم ہوتی ہیں، نہ نظر آنے والی چیز مافوق ہوتی ہے. اب آپ کائنات کا معائنہ کر کے دیکھیں، ہر نہ نظر آنے والی چیز نظر آنے والی چیز کے اوپر حاکم ہوتی ہے. روح مافوق ہے، یہ نظر نہیں آتی. جسم نظر آتا ہے، اس کا مطلب روح بدن پر حاکم ہے. روح حکومت کرتی ہے بدن پر، بدن روح پر حکومت نہیں کرتا، روح بدن پر حکومت کرتی ہے. اور میں روزانہ یہ بنیاد پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ امام کی حیثیت کائنات میں اے ہے جیسے بدن میں روح کی حیثیت. روح کی کیفیت بدن پہ ظاہر ہوتی ہے، محسوس روح کرتی ہے، ظاہر بدن سے ہوتی ہے. خدا لطیف ہے، قدیم ہے، نظر نہیں آتا. اب میں بشر کا اور امام کا تعلق، اب ان تین کیٹیگری کو نہ بھولیے گا، معبود اور عبد اور عابد. بالکل داد سے بے نیاز ہونے والی ہے مجلس، بالکل داد سے بے نیاز ہونے والی ہے.
اب جیسے ہم انسان جو ہیں ہمارا بدن اس کے اوپر ہماری روح جو ہے وہ حاکم ہے اور وہ نظر نہیں آتی، ایسے جب ان کا بدن ہے تو وہ روح ہے، وہ لطیف ہے، وہ نظر نہیں آتا، کیفیت اس میں ہوتی ہے، ظاہر ان میں ہوتی ہے۔ راضی اور ناراض ہونا کیفیت ہے اور وہ کیفیتوں سے مابرہ ہے، اس کی ہاں کیفیتیں ہیں ہی نہیں، کیونکہ کیفیت ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا ہے۔ میں اس لمحے راضی ہوں تو یہ کیفیت ہے، ناراض نہیں ہوں تو اس کا مطلب ناراضگی سے نکل کے رضا میں آیا ہوں۔ جو ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں چلا جائے وہ بشر ہوتا ہے، جس کی ہاں کیفیتیں بدلے وہ اللہ نہیں ہوتا، اس کی ہاں راضی اور ناراض ہونے والی کیفیت ہے ہی نہیں، وہ ان چیزوں سے باہر ہے۔ پھر اس کی کیفیت کس میں ظاہر ہوگی؟ ان میں، جیسے روح بدن میں ظاہر ہوتی ہے۔ راضی یہ ہوتے ہیں تو وہ کہتا میں ہو گیا، ناراض یہ ہوتے ہیں وہ کہتا میں ہو گیا، بولتے یہ ہے وہ کہتا میں بول رہا ہوں، پتھر یہ مارتے وہ کہتا میں مار رہا ہوں، بیعت ان کی ہوتی ہے وہ کہتا میں کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اللہ اپنی ہر کیفیت ان سے ظاہر کرتا ہے۔ اگر یہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کرے تو یہ نہیں کر رہے، وہ کر رہا ہے، اور اگر کسی کا ہاتھ پکڑ کے حجرے سے نکالے تو یہ نہیں نکال رہے، وہ نکالا۔ جیسے روح بدن سے اپنی کیفیتوں کو ظاہر کرتی ہے، وہ اللہ وہ لطیف اس کی ہاں کیفیت نہیں، وہ ان سے ظاہر کرتا ہے۔ جیسے روح بدن پر حاکم ہے، یہ مخلوق پر حاکم ہے، وہ ان پر حاکم ہے۔ کٹ گیا رشتہ مخلوق کا خالق کے ساتھ، ان کے بغیر کچھ بھی رشتہ نہیں ہے۔ اب بدن سے روح نکلتی ہے، مردہ ہو گیا، کیونکہ حاکم چلا گیا۔ حاکم چلا جائے تو سلطنت بیکار ہو جاتی ہے۔ جیسے بدن روح کے بغیر نہیں رہ سکتا، کائنات امام کے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ تعلق ہے روح کا بدن کے ساتھ۔ اب جب انسان کچھ چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، دیکھیں علم کا تعلق خارج سے نہیں ہے، اندر سے ہے۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں سیکھتے ہیں تو جن اشیاء کو ہم دیکھتے ہیں، جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، ابھی وہ علم نہیں کہلاتی، وہ شے ہوتی ہے۔ پہاڑ شے، سمندر شے، شجر شے، آسمان، ستارے، چاند، سورج، یہ ساری چیزیں شے ہیں، چیز ہے۔ جب ان تمام چیزوں کو ہم اپنے اندر لے کے جاتے ہیں، اب جب اندر جا کے ان چیزوں کے بارے میں ہم رائے قائم کرتے ہیں تو اب یہ علم ہے۔ علم خارج سے نہیں ہوتا، باطن سے ہوتا ہے۔ علم کا تعلق جسم سے نہیں ہے، روح کے ساتھ ہے۔ اب جب انسان کسی چیز کے بارے میں سیکھتا ہے تو وہ کیسے سیکھتا ہے؟ اللہ نے اسے 5 حصے دیے ہیں، حواس سے 5 دیے ہیں۔ اللہ 5 کے ذریعے علم دیتا ہے۔ حضور فلسفے میں تھیوریاں تبدیل ہوئی ہیں، منطق پہ تھیوریاں بدلی ہیں، فزکس کے قانون بدلے ہیں، لیکن 6 اور 4 نہیں ہو سکے۔ حواس سے 5 نہ 4 ہوئے نہ 6 ہوئے، کل بھی 5 تھے، آج بھی 5۔ ملا صدرہ بھی 5 ہی لکھ رہا تھا، آج کا فلسفی بھی 5 ہی لکھ رہا ہے۔ یہ 5 سے 6 نہیں ہوئے۔ دنیا میں بہت سی چیزوں میں تبدیلیاں آئی ہیں، حواس سے 5 تبدیل نہیں کی تھے، کیونکہ جب اللہ 5 کر دیتا ہے نا پھر وہ 6 ہونے ہی نہیں دیتا۔ اب دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، سونگنے کی قوت، چکھنے کی قوت، مس کرنے کی قوت، کوئی بھی چیز جب ہمارے اندر جائے گی اور وہ علم کہلائے گی، وہ ان 5 سورسز کے ذریعے اندر جائے گی۔ یہ 5 وہ چیزیں ہیں جو کسی چیز کو جو خارج سے آتی ہے اسے ہماری روح تک پہنچاتے ہیں۔ یہ وہ سٹیپ ہیں، یہ وہ زینے ہیں جہاں سے گزر کے چیز جائے گی اور وہ علم بن کے باہر آئے گا۔ اب جب 5 حصوں کے ذریعے ہم کسی بھی شے کو لے کے جاتے ہیں، وہ باہر شے ہوتی ہے، علم اندر جا کے ہوتی ہے، باہر شے ہوتی ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے جب تم ماؤں کے بطنوں سے باہر آئے تھے نا، لا تعلمون شیء، تم کسی شے کے بارے میں نہیں جانتے۔ یہ ہے زمین پر رہنے والے انسان کی اوقات، تم کسی شے کو نہیں جانتے، حتیٰ کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ماں کون ہے، باپ کون ہے۔ یہ تو تمہیں زمانے نے سکھایا، یہ رشتے، یہ چیزیں، یہ جیسے جیسے تم بڑھتے گئے اشیاء کا علم تمہارے پاس آتا گیا، اب تم نے سیکھا۔ لیکن جب تم آئے لا تعلمون شیء، تم کچھ نہیں جانتے۔ یہ ہے عابد، عابد کچھ نہیں جانتا ہوتا، لیکن جب عابد دنیا پہ آتا ہے آتے ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ عابد آئے گا جب ہم دنیا میں آئے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا فرقہ کیا ہے، ہمارا قبیلہ کون سا ہے، کیونکہ ہمارا شعور ہی نہیں تھا۔ ہمیں جب مذہب کا نہیں پتا تھا تو ہمیں اللہ کا کیا پتا تھا۔ یہ عابد کی اوقات ہے، یہ حیثیت عابد ہے۔ جب وہ آیا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کون ہے، لیکن جب عبد آیا اس نے آتے ہی سجدہ کیا، اس نے سجدہ کر کے بتایا کہ میں نے علم سے عبادت نہیں سیکھی، میں مقام عبدیت پہ فائز ہو کے آیا۔ اب 5 وہ سورسز ہیں جنہوں نے کسی بھی شے کو ہمارے اندر لے کے گئے اور پھر وہ علم بنی اور علم بن کے ہم سے باہر آئی۔ پھر اس کے اندر 5 حصے ایسی ہیں
جو ہمارے باطن کے ساتھ تعلق رکھتی ہے, جو ہماری روح کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اس میں پہلی حص ہے حص مشترک, جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں کامن سینس. جب آپ مختلف چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں, آپ نے کسی شے کا رنگ دیکھا, کسی کی ذات دیکھی, کسی شے کے ٹھوس مادے کو دیکھا, ان تمام چیزوں کو جب آپ نے ان 5 سورسز کے ذریعے سے اندر گزارا, تو جب آپ کے باطن کے اندر گئیں تو باطن کے اندر جا کے پہلی حص جو ہے وہ متحرک ہوئی, جسے کامن سینس کہتے ہیں. اس نے ان تمام چیزوں کو یکجا کیا, اور یکجا کرنے کے بعد اس سے ایک تصویر دی. جب اسے ایک تصویر دے دی تو اب دوسری حص جو ہے وہ باطن سے روح کی متحرک ہو گئی. اس روح کی متحرک ہونے والی جو چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں قوت تخیلہ, جسے آپ کہتے ہیں امیجینیشن. جس نے اس چیز کو, جس کا نالج تھا, اس کو ایک تصویر بنا دیا. اب وہ تصویر بنا کے دوسری حص کے پاس آ گئی. جب یہ دوسری حص کے پاس آ گئی تو اس دوسری حص نے اسے ٹرانسفر کر دیا باطن کی تیسری صفت کی طرف, تیسری حص کی طرف, جسے کہتے ہیں ایسٹیمیٹو پاور, جسے کہتے ہیں قوت واہمہ. جس نے اس چیز کو جو آپ تک پہنچی تھی, اس چیز کی اچھائی اور برائی کو دیکھا, اس چیز کے بارے میں محبت, دشمنی, خوف, خطرہ, یہ تمام تصورات کو وجود دیا. اس سے محبت کرنی ہے, اس سے ڈرنا ہے, اس سے دشمنی کرنی ہے, اس سے دوستی کرنی ہے. اس نے اس پاور پہ لے کے آئے. یہ ہے اس کے اندر آنے والی تیسری طاقت, وہ تیسری حص جس کا آپ کی روح کے ساتھ تعلق ہے. اب اس نے اس کو اگلی میں ٹرانسفر کر دیا. وہ ہے قوت حافظہ, آپ کی میموری, جس نے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا. آئی تھی بکھری ہوئی چیزوں کی صورت میں, پہلی حص نے اسے یکجا کیا, دوسری نے اس کی تصویر بنائی, تیسری نے اس کے اندر جذبہ پیدا کیا, چوتھی نے اسے محفوظ کر لیا. اب یہ آ گئی اپنی 5ویں حص کی طرف, جو ہے قوت متصرفہ, کوجیٹو پاور, جس نے آپ کی اس حص نے متحرک ہونے کے بعد اس چیز کے بارے میں آپ کے اندر ایک ٹھوس جذبہ پیدا کر دیا کہ یہ کون ہے, یہ کیا ہے, اس چیز کے بارے میں آپ نے اپنے اندر کیا معلومات رکھنی ہے. ان 5 حصوں کا تعلق آپ کی روح کے ساتھ تھا. 5 چیزیں باہر سے اندر گئی تھیں, اندر جا کے علم بنی, علم کی سیڑھیاں نیچے اتری, تو اب آپ نے اپنے اس علم کا اظہار کرنا ہے. اب یہ علم وجود پا چکا ہے. اب جب یہ علم باہر نکلے گا, کیونکہ میں نے خارج ہونے والی چیزیں بھی بتا دی. جب آئی تھی تو کیا تھی, ایک مادہ تھا, مادے سے چلتا ہوا 5 حصوں سے گزرتا ہوا آپ کی روح کے اندر گیا. اب جب یہ وجود پا گیا, اب علم باہر آئے گا. اب آپ چاہیں گے اس علم کا اظہار کروں, کیونکہ میں شے کے بارے میں جان چکا ہوں. اب شاعر ہے تو وہ شاعری کرے گا, مصور ہے تو وہ تصویر بنائے گا, خطیب ہے تو وہ تقریر کرے گا, ایک عالم ہے تو وہ تحریر لکھے گا. اب اس نے اپنے علم کا اظہار کرنا ہے. جب وہ اپنے اندر سے باہر نکالے گا تو پھر یہ اس کا علم کہلائے گا. کیا کہنے, اس نے بہت اچھی ایجاد کر دی. اب جب اس نے اپنے اس علم کا اظہار کیا تو انسان نے کیا کیا, اس نے ستاروں تک پہنچنے کا راستہ تلاش کر لیا. اس نے مریخ پہ جا کے اپنے خیمے لگا دیے, اس نے سمندروں کو پھاڑ کے اپنا راستہ بنا لیا, اس نے پتھر کو کاٹنا شروع کر دیا. یہ وہ تھا جو 10 حصوں کے بعد اس کے اندر سے باہر آیا تھا, اور پھر اس نے ستاروں تک پہنچنے کے لیے راستہ تلاش کیا. لیکن جن کے اندر ہی علم ہوتا ہے, پھر وہ 10 رستوں سے نہیں ہوتا, پھر وہ اپنے علم کا اظہار ایسے نہیں کرتے. وہ ستارے تک جاتے نہیں ہیں, ستارہ دروازے میں بلاتے ہیں. دیوار کو پھاڑتے نہیں ہیں, وہ جاتے ہیں اور دیوار پھٹ جاتی ہے. وہ سمندروں سے راستہ بناتے نہیں ہیں, وہ اشارہ کرتے ہیں اور سمندر راستہ دینا شروع کر دیتے ہیں. کیوں, جب ہم نے ظاہر کیا تو علم کا اظہار تھا. اور جو یہ کر رہے ہیں وہ کل علم ہے, کیونکہ انہوں نے 10 حصوں سے گزار کے کسی چیز کو اندر نہیں لے کے آئے. وہ علم الکتاب ہے, وہ کل کا کل علم ہے. یہی وجہ ہے انہیں اظہار کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. نبی کتابیں نہیں لکھتے. حضور میرے اندر علم ہو, میں چپ کر کے گھر بیٹھا رہوں, کسی کو کیا پتا میں خطیب ہوں. مجھے اس کا اظہار کرنے کے لیے مائک پہ بولنا پڑے گا. بولوں گا تو آپ کو پتا چلے گا میں جانتا ہوں. شاعر شاعری کرے گا تو لوگوں کو پتا چلے گا شاعر, مصور تصویر بنائے گا تو لوگوں کو پتا چلے گا. جب تک اظہار نہ ہو لوگوں کو پتا ہی نہیں چلتا اس کے اندر یہ علم ہے یا نہیں ہے. پھر انبیاء نے کیا کیا تھا, شاعری کی تھی, تصویریں بنائی تھی, کتابیں لکھی تھی. آج لوگوں کے گھروں میں بہت سی کتابیں ہیں. یہ امام باقر کی کتابیں ہیں 10 جلدوں میں, یہ انہوں نے فزکس پہ لکھی تھی. یہ امام جعفر صادق ہے, وہ سائنس میں کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھ کے چلے گئے تھے. کیا کہنے, کوئی بھی کتاب نہیں لکھی, کسی امام نے کتاب لکھی. یہ نہج البلاغہ بھی علی کی کتاب نہیں ہے. میں بڑا خوبصورت جملہ کہوں گا اور دیکھ لوں گا برمنگھم میں کچھ قدر کرتا کہ نہیں. نہج البلاغہ چشمہ علی نہیں, کشکول سید رضی ہے. ہائے ہائے, یہ چشمہ علی نہیں ہے, یہ کشکول سید رضی ہے. سید رضی کے کشکول میں جتنا اس چشمے سے آیا. علی زندگی میں یہ نہیں کہ صرف اتنا ہی بولے تھے, یہ نہیں کہ خطبات علی صرف نہج البلاغہ میں ہے. یہ تو کشکول تھا سید رضی کا, اور آج تک کشکول کا مقابلہ نہیں ہوا. نہج البلاغہ تصنیف امیر المومنین نہیں ہے, یہ تو سید رضی کی تالیف ہے. اس نے اکٹھے کی اور خود کسی امام نے کوئی کتاب نہیں لکھی. تو پھر انہوں نے اپنے علم کا اظہار کیسے کیا, کیونکہ علم کا اظہار یا تقریر سے ہوگا یا تحریر سے ہوگا. یہ نہ کتاب لکھ رہے ہیں نہ تقریر میں لوگوں کو ہمیشہ کے لیے تقریریں کر رہے ہیں. پھر آج لوگ ان کے علم کے قائل کیوں ہیں؟ میں بتاؤں, مصطفیٰ کی تصنیف کون ہے؟ مصطفیٰ کی تصنیف کسی کتاب کا نام نہیں, مصطفیٰ کی تصنیف کا نام علی ہے. علی تصنیف مصطفیٰ ہے.
زہرا تصنیف مصطفیٰ ہے. سار اٹھانا ذرا. سلمان تصنیف علی ہے, ابو ذر تصنیف علی ہے, میسم تصنیف علی ہے, مقداد تصنیف علی ہے. آگے چلو گے حبیب تصنیف حسین ہے. تو ان تصنیفات کا مقابلہ کرو. یہ موم سے اشیاء نہیں بناتے, یہ انسان کو سلمان بناتے ہیں. میں اکثر ممبر پہ کہا کرتا ہوں زہرا کا معجزہ یہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں چکی چلاتی تھی, زہرا کا معجزہ یہ ہے وہ گھر میں فضا بناتی تھی. چکی چلانے والی خاتون کا نام زہرا نہیں, فضا بنانے والی کا نام زہرا. جو معلمہ قرآن بنا دے, جو دروازے پہ بٹھائے اور 10ویں درجے پہ بٹھا دے. حدیث پیغمبروں میں زبان کٹوا دوں گا. نبی فرماتے ہیں اہل سنت کی کتابوں میں ایمان کے 10 ہی درجے اور 10ویں پہ سلمان ہے. خدا کی قسم نبی کہتے 11 درجے ہیں, تو میں کہہ دیتا کہ سلمان 10ویں پہ ہے, 11ویں پہ علی ہوگا. ہیں ہی 10 اور 10ویں پہ سلمان بیٹھا ہے. میں علی کو کہاں بٹھاؤں؟ کہاں بٹھاؤں علی کو؟ جس کے دروازے کے باہر بیٹھنے والا 10ویں درجے پہ بیٹھا ہے, 9ویں پہ ابو ذر بیٹھا ہوا ہے. میں علی کو کہاں بیٹھاؤں؟ میں بھی سوچ رہا تھا علی کس درجے پہ ہے. یا خندق میں نبی کی آواز آئی پھٹکنا, علی ایمان کا درجے کا نام نہیں, علی کل ایمان کا نام ہے. علی ایمان ہے, علی ایمان ہے. اب یہ خندق میں رسول کہہ گئے علی ایمان ہے. اب اگر رسول کہہ گئے علی ایمان ہے تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دے دیں سلمان علی کی معرفت کے 10ویں درجے پہ ہے. سلمان علی کی معرفت کے 10ویں درجے پہ ہے, ابو ذر علی کی معرفت کے 9ویں درجے پہ ہے. رسول خندق میں کہہ گئے ہیں. غیر شیعہ نے لکھا ہے کہ رسول نے کہا علی کل ایمان ہے. کل ہے علی, جز میں علی تلاش نہ کرنا. علی کل ہے, کل ایمان ہے. خدا قرآن میں نبیوں سے بات کرتا ہے, یا ایھا النبی یا ایھا الرسول. یہ اللہ کا اسلوب ہے, اللہ نبیوں سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے. کافروں سے اللہ منہ نہیں کافروں کو لگاتا. جب کافروں سے بات کریں گے کل کہہ دے. ہاں یہ گفتگو پروردگار ہے. کل تو کہہ, خود کافروں سے بات نہیں کرتا, خود یا نبیوں سے بات کرتا ہے. یہاں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. برمنگم والو فتویٰ لگانا تو سوچ کے لگانا, میں نے حدیث پڑھی ہے کہ علی ایمان ہے. اب خدا قرآن میں کہہ رہا ہے اے علی والو. ہائے ہائے ہائے, اللہ قرآن میں یا نبیوں سے بات کرتا ہے یا علی والوں سے بات کرتا ہے. اب علی سلمان بناتا ہے, علی ابو ذر بناتا ہے. میں نے چیلنج کیا ہے کہ سلمان محمدی کا مجھے کوئی تاریخ میں مدینے میں گھر دکھائے. سلمان کا اپنا گھر ہی کوئی نہیں تھا. دن مسجد میں, رات زہرا کے دروازے پہ. سلمان نے مدینے میں اپنی پراپرٹی بنائی ہی نہیں. سلمان کا ایڈریس ہی زہرا کا دروازہ تھا. یا وہ اللہ کے گھر سے ملتا تھا یا پھر اللہ ہی کے گھر سے ملتا تھا, کیونکہ یہ بھی باب اللہ ہیں. اگر یہ اللہ کا دروازہ نہ ہوتے تو مسجد میں ان کا دروازہ کھلا نہ رہتا. یہ بھی اللہ ہی کا دروازہ ہے. سلمان کا اپنا گھر ہی کوئی نہیں تھا. مدینے کی مسجد میں جا کے ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ, سلمان آپ کا اتنا چہیتا نوکر ہے, اسے کوئی زمین ہی لے دیں, اسے کوئی گھر ہی لے دیں. سلمان کا تو اپنا گھر ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا سلمان و بیت قلبی, سلمان کا گھر میرا دل ہے. سلمان میرے دل میں رہتا ہے, میرے دل میں رہتا ہے. آپ برطانیہ میں رہتے ہیں تو برطانوی ہیں, میں پاکستان کا ہوں تو پاکستانی ہوں, کوئی ہندوستان کا ہو تو ہندوستانی ہے. اس کا مطلب جو جہاں رہتا ہو اسی وطن سے پہنا جاتا ہے. سلمان محمد کے دل میں رہتا تھا تو سلمان محمدی بنا ہے. سلمان فارسی نہیں, منع کیا ہے امام نے. کبھی بھی جناب سلمان کو فارسی نہ کہنا, ممانعت ہے امام کی. چھٹے امام کے سامنے ایک بندے نے سلمان فارسی کہا تھا, فرمایا خبردار اسے فارسی نہ کہا کرو, سلمان محمدی کہا کرو. یہ فارس کا رہنے والا نہیں, یہ محمد کے دل میں رہنے والا. یہ اس دل میں رہتا تھا جس دل کا نام فاطمہ ہے. الفاطمہ تو قلبی, فاطمہ میرا دل ہے. اب یہ سلمان بناتے ہیں, یہ ابو ذر بناتے ہیں, یہ قمبر بناتے ہیں, یہ فضا بناتے ہیں. یہ ان کی تصانیف ہے. یہ ہے مقام ابدیت پر فائز وہ لوگ جن کا تعلق جو ہماری لطیف روح کرتی ہے, ان کے لطیف بدن کرتے ہیں. جو روح میں لطافت ہے وہ ان کے بدن میں ہے. خدا کے ہاں خدا مرید ہے, ارادہ کرتا ہے. خدا ارادہ کرتا ہے, لیکن ارادہ خود پروردگار سے جدا ہے.
کیونکہ اس کے ہاں ذات نہیں ہے, اس کے ہاں بدن نہیں ہے, اس کے ہاں جسم نہیں, وہ صرف عین ذات ہے, ایک بسیط ذات ہے, ایک قدیم ہے, اور وہ ہے. اس کے ہاں ارادہ ہے لیکن بدن نہیں. ان کے پاس بدن ہے, ارادہ نہیں. اس نے اپنا ارادہ ان کے بدن میں رکھا. اب جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں تو اس سے مراد وہ نہیں ہے. میں قرآن کی آیت سے ثابت کر دیتا ہوں. خدا قرآن میں کہتا ہے جب یہ ارادہ کرتے ہیں تو یہ نہیں کرتے, میں ارادہ کرتا ہوں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ نہیں ارادہ کرتے, میں ارادہ کرتا ہوں. جب بچہ بچپن میں ہوتا ہے تو آپ اسے حکم دیتے ہیں, بیٹا ناشتہ نہیں چھوڑنا, بیٹا یہ پلیٹ ختم کرو, سیدھے اسکول جانا, یہ پڑھنا. جب تک وہ پڑھتا رہتا ہے حکم نافذ ہوتا رہتا ہے. جب وہ اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اب اس نے اپنی ایجوکیشن مکمل کر لی ہے, اب آپ وہی باپ جو ساری زندگی اسے آرڈر کرتا ہے وہ پوچھتا ہے اب تیرا آگے کیا ارادہ ہے. اب ارادہ کیا ہے؟ اب ڈاکٹر بنو گے, انجینئر بنو گے. اب جبر ختم, کیونکہ جبر کے بعد بات ارادے پہ آ گئی. ارادہ اختیار دیتا ہے. میں نے تو پہلے کہا تھا داد سے بے نیاز ہونے والی مجلس. ارادہ صاحب ارادہ کو صاحب اختیار بنا دیتا ہے. جو جس کو ارادے کا مالک بنا دے وہ اسے اپنا اختیار دے دیتا ہے. جو جسے ارادے کا, اچھا میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ ذہن ایسے ہیں, کچھ مجھے چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں جو ابھی تک صرف مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ٹھیک پڑھ رہے ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ تاثر دیں کہ آپ بھی یہی پڑھنا چاہتے ہیں, آپ کا اندر بھی یہی ہے, آپ کا عقیدہ بھی میرے عقیدے کے ساتھ ملتا ہے. وہ مرید ہے, اس کے ہاں ارادہ ہے, وہ مرید ہے, وہ ارادہ کرتا ہے لیکن ان کے ذریعے کرتا ہے. یہ ارادہ کرتے ہیں, ان کے ذریعے وہ اللہ ارادہ کرتا ہے. ارادے میں جبر نہیں ہوتا, ارادے میں اختیار ہوتا ہے. جب کسی شے کا بچپن ہو تو وہاں حکم نافذ ہوتا ہے. جب اس کے ہاں بلوغت آ جائے تو وہاں ارادہ آ جاتا ہے, ارادہ اختیار دے دیتا ہے. ابراہیم کو اللہ نے کہا حکم ہے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ. عشق کا بچپن تھا, اللہ نے حکم دے کے چھری رکھوائی. کربلا میں اللہ نے کہا حسین کیا ارادہ ہے, آیا حسین کیا ارادہ ہے. حسین مقام ابدیت پہ پہنچ چکا ہے. مقام ابدیت پہ جب پہنچے تو پھر اللہ ارادہ پوچھتا ہے, پھر جبر مشیت ختم, پھر ارادہ تیرا کیا ارادہ, جو تو چاہے میں وہ کر دیتا ہوں. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میرا ارادہ ہے کہ میں ابھی آپ جب بیٹھے ہوئے ہیں نا, ارادہ آپ کے اندر ہے. آپ نے مجلس کے بعد کیا کیا کرنا ہے, ابھی اس کا وجود نہیں ہے لیکن موجود ہے. ابھی اس کا وجود نہیں ہے, وہ کام آپ سے ہوا نہیں, ارادے میں موجود. آپ نے کہا ابھی اٹھوں گا اور میں گاڑی نکال لوں گا اور گھر چلا جاؤں گا اور میں سو جاؤں گا. اب جب تک آپ بیڈ پہ نہیں پہنچے وہ ارادہ ہے. جب آپ سو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے اختیار کو استعمال کر لیا اور تصرف کیا اپنے ارادے پہ. جو آپ نے چاہا تھا وہ آپ نے کر لیا. ارادہ جب وجود میں بدلتا ہے تو پھر اختیار کا مظہر بن جاتا ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے اختیار کو ثابت کر دیا, آپ نے اپنے اختیار کو دکھا دیا. ارادے میں وسوسے آتے ہیں, وسوسے شیطان ڈالتا ہے, شیطان ارادے تبدیل کرواتا ہے. یہ جو ارادے بدلتے ہیں, آپ نے نیک ارادہ کیا اور وہ ارادہ تبدیل ہوا, وسوسہ ڈال دیا, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, آپ نے ارادہ بدل دیا. آپ نے چلے میں کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ذہن جاگتے رہیں, میں اتنا جگانے لگا ہوں کہ آپ مسلسل اب جاگیں گے. آپ نے ارادہ کیا کہ میں نے ادارے کو 100 پاؤنڈ دینا ہے. کیسا جگایا میں نے آپ کو؟ اب فوراً ذہن میں آیا بڑا امیر ادارہ ہے, ضرورت ہی نہیں ہے, وہاں بھیج دوں گا, وہاں بھیج دوں گا, وہاں بھیج دوں گا. اب یہ وسوسہ ہے. ہمیشہ شیطان جب تک ارادے کو وجود نہ ملے وہ وسوسے ڈالتا ہے. میں منبر کی بلندی پہ بیٹھ کے اپنے عقیدے کا اظہار کرنے لگا ہوں. میں قرآن سامنے یوں ہاتھوں پہ رکھ کے آپ کو گواہی دلوا دوں گا, شیطان نبیوں کے ارادوں میں آیا ہے. یہ ہاجرہ کے سامنے آیا, یہ اسماعیل کے سامنے آیا, یہ ابراہیم کے سامنے آیا, یہ شعیب کے سامنے آیا, یہ موسیٰ کے سامنے آیا, یہ نوح کے گھر کے اندر تک آیا ہے, یہ نبیوں کے گھروں کے اندر آیا ہے. یہ کربلا میں جون کے پاس بھی نہیں آیا. ہائے 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 ہائے, یہ کربلا میں حبیب کے پاس بھی نہیں آیا, یہ زہیر کے پاس بھی نہیں آیا. اب مجھ سے پوچھو وہاں نبیوں کے گھروں میں چلا گیا, یہاں حسین کے نوکر کے پاس کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ارادہ کربلا میں وجود میں آ گیا تھا. بسم اللہ.
یہ جون تک نہیں آیا, یہ حبیب تک نہیں آیا, یہ لشکر یزید میں رہا ہے, خیام حسین تک نہیں آیا, یہ لشکر یزید میں رہا ہے. لیکن حسین پھر اپنے اختیار بھی تو دکھاتا ہے نا. حسین نے کہا کل کو کربلا لکھی بھی جائے گی, کربلا پڑھی بھی جائے گی, کربلا سنی بھی جائے گی. کہہ دیں گے اختیار تھا حسین کے پاس, خیاموں تک آیا ہی نہیں. اگر آ جاتا تو شاید جون بھی لے جاتا, حبیب کو بھی اٹھا لیتا, سعید کو بھی واپس بھیج دیتا. آیا ہی نہیں, حسین نے اپنا اختیار استعمال کر لیا. حسین نے کہا چلو پھر کربلا کے دشمن کو یہاں سے بھی ہم جواب دے دیتے ہیں. جہاں شیطان تھا حسین نے وہاں سے ایک بلایا. ہائے ہائے ہائے, حسین نے وہاں سے ایک بلایا. حسین نے حر کو لشکر یزید سے, شیطان کے گھیرے سے نکالا, شیطان کے پنجے سے چھڑوایا حسین نے حر کو. حسین نے دنیا کو بتایا میں نے اسے بھی اتنا بے اختیار کر دیا ہے جسے میں بلا لوں. اب ہر بندے کی منت کر کے مجلس میں نہ لے کے آیا کرو. حسین جسے چاہتا ہے شیطان کے پنجے سے چھڑا لیتا ہے. یہ ارادوں کو تبدیل کرتا ہے. شیطان وضو کا پانی نہیں گراتا, صحیح جگہ اٹھا کے نہیں بھاگتا, مصلی نہیں چوری کرتا. یہ ارادہ بدلتا ہے. یہ نہ نمازی کا ہاتھ پکڑتا ہے نہ ماتمی کا ہاتھ پکڑتا ہے. نمازی بھی ارادہ بدلے گا تو کبھی بھی ارادہ نہ بدلنا. ارادے پہ حسین کو اختیار دے دو. جب ارادے پہ حسین کا اختیار آ جائے پھر شیطان کے پنجے میں بھی ہو. حسین چھڑا کے لے آتا, کیونکہ حسین صرف عابد نہیں, حسین ابا عبداللہ, مقام ابدیت پر وہ پہنچتا ہے جو اپنی روح کو لطیف کر لیتا. کل کو سفر مکمل کریں گے اور سید الساجدین اور زین العابدین پڑھیں گے. بازار میں جاتے ہوئے کسی جوان کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن ہو اور بازار میں بھیڑ زیادہ ہو جائے اور وہ بچی گھبرا جائے تو جوان بھائی بچی کا ہاتھ زور سے تھامتا ہے اور اس کو کہتا تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں, تو نہ پریشان ہونا میں تیرے ساتھ ہوں. ہمیشہ بھائی بہن کو یہ کہہ کے تسلی دیتا ہے تو نہ ڈرنا میں تیرے ساتھ ہوں. رو پڑے ہو تو میں تیری چیخ کو تیرے گریے کے لیے ایک سطر کہہ دیتا ہوں. شام کے بازار میں ایک چھوٹی بہن بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہی تھی تو نہ رونا میں تیرے ساتھ ہوں. سارے رستے سکینہ سجاد کو تسلیاں دیتی, سارے رستے کہتی رہی سجاد تو نہ رو میں سکینہ تیرے ساتھ ہوں. تحفظ بن گئی سجاد کا. 40 سال لہو رویا حسین کا بیٹا. لوگ کہتے ہیں مصائب سخت نہ پڑا کریں, مصائب نرم ہوتا تو سجاد کا جگر پھٹتا. جس نے اکبر کی موت برداشت کر لی تھی کچھ تو شام کے بازار میں ہوا ہے جو اس کا جگر پھٹ گیا ہے. عام مومنین کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں. یقین کریں بہت دفعہ کتاب میں روایت ہوتی ہے, پڑھنے کا حوصلہ ہی نہیں ہوتا. ہمیں خبر ہے کہ جن کے سامنے پڑھنا ہے ان کے دل بڑے نرم ہیں. ان کے ذہنوں میں حسین کی مظلومیت اتنی بتائیں جتنا وہ برداشت کر سکیں. میں منبر کے تقدس کی قسم کھا کے کہتا ہوں اشر اشیر نہیں پڑھا گیا ابھی شام کے بازار کا. روتی آنکھوں سے دعا کرو اللہ شام کے حالات بہتر کرے, علی کی بیٹی کے حرم کی حسین کا مالک حفاظت فرمائے. پہلے ہر سال 40 میں شام میں رونق لگتی تھی, ماتمی بہن کو بھائی کا پرسہ دینے جاتے تھے. اس چہلم میں انتظار کرتی رہے گی حسین کے ماتمیوں کا. سکینہ پھر قبر میں تنہا ہو گئی, زینب پھر باغیوں کے گھیرے میں آ گئی. اللہ انہیں نیز تو نبود فرمائے. ماں کی قبر پہ بھی فوجیں کھڑی ہیں, بیٹی کی قبر پہ بھی سپاہی کھڑے ہیں. دنیا نے ابھی تک علی اور رسول کی بیٹیوں سے بدلے لیے ہیں. کبھی کوئی قبر کو بھی زندان میں ہوتا ہے, ان کی قبریں بھی زندان ہیں. میں نے زندان کہا کیونکہ زندانوں میں سپاہی پہرے دیتے ہیں. بقیہ جا کے دیکھو قبر پہ سپاہی پہرے دے رہے ہیں. اللہ شام میں بی بی کے حرم کی حفاظت فرمائے. کچھ شام کے بازار میں ہوا ہے جو سجاد کا جگر پھٹ گیا ہے. میں کیا بتاؤں کہ کیسے گزری شام. شہر کو سجا لیا گیا, آئینہ بندی کی گئی, پردے لٹکائے گئے, پورے شام سے بدماش منگوائے گئے. شام کی چھتوں کو عورتوں سے بھرا گیا. بازاروں میں اتنا رش ہو گیا کہ مرد کو بھی مرد رستہ نہیں دے رہا تھا. شام شہر کا صدر دروازہ بند کر دیا گیا. کاروان توحید شام کے باہر پہنچ گیا. 3 دن مسلسل اس قافلہ کو رکنے کا حکم دیا گیا. 15 اذانیں علی کی بیٹی نے شام کے باہر کھڑے ہو کے سنی.
महमल पे बहन नमाज पढ़ती रही, तौक में बेटा नमाज पढ़ता रहा। जब 3 दिन गुजर गए, आलिया की आवाज आई, सजाद हमें कितना रुकना है। मौला सजाद ने उस मलौन को बुलाया जिसके हाथ में सजाद के तौक की जंजीर थी। मौला ने फरमाया, मलौन बता अभी कितना रुकना है। उसने करीब आगे कहा, अभी बाजार सज रहे हैं, अभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मुझे नहीं पता जब शाम शहर भर जाएगा मुझे अंदर से आवाज आएगी, दरवाजा अंदर से खुलेगा, बाहर से नहीं खुलेगा। अभी तक मौला सैयदुल साजिदीन की आंखों में पानी था, खून नहीं था। मैं सजाद की आंख का खून का पहला कतरा पड़ने लगा हूं। सजाद करबला में लहू नहीं रोए, सजाद कूफा में खून नहीं रोए। सजाद की आंख से पहला खून का कतरा कब आया? जब शाम शहर का सदर दरवाजा खोला गया। सजाद ने झुकी हुई कमर को सीधा किया। मौला सजाद ने दरवाजे का मंजर देखा। शाम के मरकजी बाजार में कमीने हाथों में शराब का जाम लेके खड़े थे, ढोल बज रहे थे, शादियाने बजाए जा रहे थे, छतों पे औरतें तमाशा देखने के इंतजार में थी। सजाद ने ये नापाक और नीचे से माहौल देखा। अभी तक सजाद की आंख में खून का कतरा नहीं आया था। या अंदर से हाकिम का एक सिपाही आया, उसने सजाद के सामने एक तहरीर की। सजाद तहरीर पढ़ता गया, खून गिरना शुरू हो गया। मौला सजाद की आंख से खून का पहला कतरा ऊंट पे बैठी अली की बेटी ने देखा। बीबी देखकर, सजाद खून न रो, मैं शरीकतुल हुसैन हूं, मुझे बता हुआ क्या है। सजाद रो कहते, मत दुआ कर तेरे सजाद को मौत आ जाए। रो के कहती, मौत ना मांग, मुझे दर्द बता। मौला सजाद को जिस दर्द ने लहू रुलाया था, मैं वो दर्द हुसैनिया में पढ़ने लगा हूं। मौला सजाद देख के कहते, अम्मा हाकिम ने लिख के भेजा है, अब तक ज़ैनब ऊंट पे बैठ के आई है, इस बाजार में ज़ैनब पैदल चलेगी। पैदल चलने का नाम आना था। अली की बेटी देख कहती, ना सजाद, मैं इस निजस माहौल में पैदल नहीं चल सकती। मैं फातिमा की बेटी हूँ, मैं अली की बेटी हूँ। मौला सजाद का लिख हाकिम को, मेरी फुफी यहाँ पैदल नहीं चलेगी। मैं गलत पढ़ूं, मुझे भी माफ न करे। इसके हाथ में लोहे का ताज़ियाना था, इसने सजाद की पूंछ से कपड़ा हटाया, इसने जुल्म की पहली सतर लिखी। पिछले ऊंट से हुसैन की सकीना गिर गई, गिर के करीब आई, रो के दी, मेरी अम्मा पैदल चले ना चले, मुझे बता कहां पैदल चलना है। इसको अगला ताज़ियाना न मारना, और ये मेरा मजलूम भाई है, और मैं करबला में सारे मरवाई हूं। बीबी सकीना ने पैदल चलना शुरू किया। सरे हुसैन से आवाज आई, ज़ैनब मेरी बेटी पैदल चल रही है, रखो मेरे सर पे कुरान। ज़ैनब ने ऊंट के बैठने का इंतजार नहीं किया। ज़ैनब ऊंट से ऐसे गिरी जैसे घोड़े से अब्बास गिरे थे। बीबी ने कोहनियों के साथ चलना शुरू किया। बीबी रो के कहती, हुसैन अब आंखें बंद न कर, पढ़ कुरान। मैं पैदल चलने लगी हूं। सरे हुसैन ने कुरान पढ़ना शुरू किया। ज़ैनब ऐसे चली जैसे अकबर की लाश पे हुसैन आए थे।